السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج میں ناشکری کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ کس طرح ناشکری ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ ابراہیم میں، اور جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے. یعنی ہم اس بات کو اگر سمجھیں کہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت میسر آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے تو شکوہ کرنے لگتا ہے. یہی شکوہ جب حد سے بڑھتا جاتا ہے تو انسان اللہ رب العزت کی عطاؤں کو بھول جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی عطاؤں کو بھول جانا بیسیکلی ناشکری کہلاتی ہے. اور یہی ناشکری ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ انسان جو عطائیں ہیں اللہ پاک کی ان کا ذکر بھی بھول گیا اور ان کی قدر بھی بھول گیا. یاد رہا تو کیا، جو آزمائش آئی ہے، اللہ پاک نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ ہم ایک سے دوسرے کو آزمائیں گے. جب آزمائش آتی ہے، جیسے کہ ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آزمائش آتی ہے تو پھر ہی آپ اس آزمائش سے نکلنا سیکھتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں سوری کوشش کرتے ہیں. اب اس کی حقیقت سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. ناشکری دل کے رویے اور عمل سے ظاہر ہوتی ہے. یہ صرف زبان سے شکوہ شکایت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا دل بھی مایوسی کی طرف جاتا ہے. جب بندہ اپنے موجودہ حالت پر راضی نہیں ہوتا تو دوسروں کے پاس دیکھی ہوئی نعمتوں پر حسد کرنے لگتا ہے اور اپنی نعمتوں کو معمولی سمجھتا ہے. تو وہ دراصل کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے. اب ناشکری کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ نعمتوں کا زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میں اپنی نعمتیں واپس لے لوں گا. کفران نعمت اگر انسان کرتا ہے تو اللہ پاک وہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے ایک اہم بات وہ بھی ہے، اللہ پاک نے آپ کو گھر دیا، آپ نے گھر کو صاف ستھرا رکھا تو آپ اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو گاڑی دی، آپ نے گاڑی کو ویل مینٹین رکھا تو آپ اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں. آپ کے پاس گاڑی آ گئی لیکن آپ 2 مہینے اس کو دھلاتے ہی نہیں ہیں، کوئی نقصان ہو جائے اس کو ٹھیک نہیں کرواتے، تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کو اچھے دوست ملے لیکن آپ دوستوں کی قدر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ناشکری کر رہے ہیں. بیوی یا شوہر میں سے ظاہر سی بات ہے ساری عادتیں تو نہیں ایسی ہو سکتی جس کو آپ کہیں کہ مجھے پسند ہوں، لیکن اگر زیادہ عادتیں آپ کی اچھی ملتی جلتی ہیں، اچھا وقت گزر رہا ہے تو شکر گزاری اپنے دل میں لے کر آئیں، بجائے کہ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان اپنے گھر کا ماحول خراب کر لے، تو پھر یہ کفران نعمت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بھی پھر مزید آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ کفران نعمت کی عادت پہ ڈل جاتے ہیں تو آزمائش در آزمائش شروع ہو جاتی ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں. ناشکرا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، ہمیشہ بے سکون رہے گا. ناشکری دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کیونکہ نعمتیں کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے. جب اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں اور عطاؤں کی آپ شکر گزاری نہیں کریں گے تو پھر آپ اللہ پاک کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں. دنیا میں آپ کا دل پریشان رہتا ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی اللہ پاک نے آیت میں فرمایا بھی ہے کہ اللہ پاک عذاب میں یعنی کہ مشکل میں ڈال دے گا. جیسے میں نے بتایا آزمائشیں آ جاتی ہیں انسان کے اوپر، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، زوال انسان کے اوپر آ جاتا ہے. اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ شکر گزار بندے کی کیا پہچان ہے. شکر گزار بندہ وہ ہے جو ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے، چاہے وہ خوشی کا معاملہ ہو، چاہے وہ غم کا معاملہ ہو، چاہے آسانی ہو، چاہے تنگی ہو،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के हर मामले में भलाई है, अगर खुशी आए तो शुक्र अदा करता है और अगर तकलीफ आए तो सब्र करता है, दोनों हालतों में इसे अजर ही मिलता है। शुक्र अदा करने के कुछ तरीके हैं, जाविये कह समझ लें, एस्पेक्ट समझ लें कि अल्लाह की नेमत का इतराफ़ इंसान अपने दिल में करे, ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह और दुआओं से अल्लाह का शुक्र बजा लाए। उसके बाद उन नेमतों को जो अल्लाह पाक ने अता की हैं उनको रोके नहीं, उनको अल्लाह की राह में खर्च करे, चाहे वो माल है, चाहे वो इल्म है, चाहे वो किसी तरह की खिदमत है, चाहे वो कोई वक्त है जो आप दे रहे हैं किसी को, या चाहे कोई नेकी है। अपने अमल से शुक्रगुजारी करना इसको कहते हैं। तो फिर हासिल कलाम क्या हुआ, हमने क्या बात समझी, हमने अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है गौर करना है हमने कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी बेबहा नेमतें दी हैं, हमें सेहत दी है, हमें रिस्पेक्ट मिली, हमें आज़ादी मिली है, हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम इसी इन्वायरमेंट में हम जैसे ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अगर नहीं बढ़ पा रहे, हम में से अगर कोई पीछे रह रहा है तो उसको अपने आप पे गौर करना है कि मैं कौन सी एफर्ट में कमी कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने ईमान दिया है, अक्ल दी है, घर दिया है, रिज़्क दिया है, अहल खाना दिए हैं, मगर हम शुक्र अदा नहीं करते। तो हमें दुआ ये करनी है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए, नाशुक्री से हमारी हिफाजत फरमाए। इसके अलावा अल्लाह पाक अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, चाहे वो रूहानी ज़िंदगी है, चाहे वो दुनियावी ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, तरक्की करने की, ग्रूम करने की, प्रोग्रेस करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ना उठाना भी नाशुक्री है। अल्लाह पाक आपको नेकी करने की तौफीक दे रहे हैं और अगर आप नहीं करते तो क्या कर रहे हैं, नाशुक्री है। अल्लाह पाक आपको खिदमत करने की तौफीक दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, अल्लाह पाक आपको अपने इल्म को फैलाने की तौफीक दे रहे हैं, अल्लाह पाक सदका करने की तौफीक दे रहे हैं, आप रोके रखते हैं तो फिर क्या कर रहे हैं, आप नाशुक्री कर रहे हैं। तो शुक्रगुजार बंदे बनिए अल्लाह पाक के। थैंक यू सो मच।